بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک کے بدلے 10۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بصرے سے تھا۔ آپ اپنے زمانے کی ایک بہت ہی بڑی ولی اللہ تھی، نہایت پارسا اور پاک باز تھی۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ ایک رات دن میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ آپ کی زندگی کے کئی واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 2 افراد کہیں سے سفر کرتے ہوئے بصرہ میں پہنچے۔ شام کا وقت تھا، دونوں بھوک سے نڈال ہو رہے تھے۔ انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی بھوک کا حال بیان کیا اور کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ آپ نے ان دونوں کو اندر لے جا کر بٹھایا۔ اتفاق سے گھر میں 2 روٹیاں موجود تھیں۔ آپ وہ کھانا مہمانوں کے سامنے رکھنے کی تیاری کر رہی تھی کہ باہر سے کسی سائل نے سوال کیا، بی بی بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ کھانے کو دے۔ سائل کا سوال سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دونوں روٹیاں اٹھا کر سائل کو دے دی اور پھر یاد الہی میں مصروف ہو گئی۔ وہ دونوں شخص حیرت زدہ ہو گئے کہ وہ 2-3 وقت کے بھوکے تھے۔ جو کچھ کھانے کو ملنے والا تھا وہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھا کر سائل کو دے دیا۔ آپ نے ان کی حیرت اور پریشانی کو دیکھا تو بولی، بس تھوڑی دیر انتظار کر لیں، آپ کا کھانا آنے والا ہے۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ محلے کے ایک مالدار شخص کی کنیز بہت سی گرم گرم روٹیاں لیے ہوئے حاضر ہوئی اور عرض کیا، بی بی یہ روٹیاں میری مالکہ نے آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیاں لے کر شمار کی اور کنیز سے فرمایا، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ روٹی میرے ہاں کے لیے نہیں، کسی اور کے لیے بھیجی گئی ہے، تم غلطی سے میرے یہاں لے آئی ہو، ان کو واپس لے جاؤ۔ کنیز نے نہایت یقین کے ساتھ عرض کیا کہ یہ روٹیاں میری مالکن نے آپ کے لیے ہی بھجوائی ہے۔ کنیز کے مسلسل اصرار کے باوجود آپ نے وہ روٹیاں نہ لی اور واپس کر دی۔ کنیز روٹیاں لے کر واپس گھر گئی اور سارا واقعہ اپنی مالکن کو سنایا۔ مالکن نے کنیز سے روٹیاں لے کر گئی تو وہ 18 تھی۔ اس نے 2 اور روٹیاں رکھ کر 20 پوری کی اور کنیز سے کہا، اب انہیں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لے جاؤ۔ کنیز مالکن کے حکم کے مطابق 20 روٹیاں لے کر دوبارہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور روٹیاں پیش کی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ روٹیوں کو شمار کیا اور لے لیا۔ انہوں نے روٹیاں لے کر مہمانوں کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دی۔ وہ دونوں مہمان جنہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تھا سخت حیران تھے۔ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، اگر اجازت ہو تو ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور۔ اجازت ملنے پر مہمانوں نے کہا، ہم اس واقعے کی نوعیت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم آپ کے گھر آئے تو آپ نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا، لیکن سائل کے سوال کرنے پر آپ نے وہ روٹیاں سائل کو دے دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انتظار کریں، تمہارے لیے کھانا آنے والا ہے۔ کنیز ایک مرتبہ روٹیاں لے کر آئی تو آپ نے شمار کی اور واپس کر دی۔ دوسری مرتبہ پھر کنیز روٹیاں لے کر آئی، آپ نے پھر روٹیاں شمار کی اور لے لی۔ یہ سب کچھ آپ نے کیوں کیا؟ مہمانوں کا سوال سن کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم لوگ میرے گھر تشریف لائے تو گھر میں اس وقت صرف 2 ہی روٹیاں موجود تھیں۔ میں نے وہ دونوں روٹیاں تمہارے سامنے رکھنے کی تیاری کی، اتنے میں سائل نے اللہ کے نام پر سوال کر دیا۔ اب سائل کے سوال کو ٹکرانا بھی میرے لیے مشکل تھا، اس لیے میں نے وہ دونوں روٹیاں سائل کو دے کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرا وعدہ 1 کی بجائے 10 دینے کا ہے۔ اے اللہ، مجھے تیرے قول صادق پر مکمل یقین ہے۔ میں یہ عرض اللہ کے دربار میں پیش کر کے خاموش ہو گئی۔
اور آپ لوگوں سے کہا کہ تھوڑی انتظار کرے، آپ کا کھانا آنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد کنیز جب پہلی مرتبہ روٹیاں لے کر آئی تو میں نے شمار کیا تو وہ 18 تھی۔ 18 روٹیاں لانے سے میں سمجھ گئی کہ کنیز نے ضرور کوئی سہو ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو ایک کے بدلے 10 دینے کا ہے۔ اس لیے میں نے 18 روٹیاں قبول نہ کی اور واپس کر دی۔ جب وہ دوبارہ 20 روٹیاں لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل میں لے لی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس پر میرا ایمان ہے۔